بسم اللہ پڑھو جی۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ پیر خرم علی خان میرا نام ہے، تو میں ادھر راول پنڈی ڈھوکلی بخش میں رہتا ہوں، کمیٹی چوک کے پاس۔ تو میرا یہ سب سے یہ ایک چیلنج ہے، ایک اعلان ہے، جو یہ پیر ہیں جعلی دھوکے باز فراڈ، کہ ہمارے باپ دادا سے ایک چلا آیا بزرگی کا سسٹم، کہ ہمارے پاس ایک سید عاجز معصوم شاہ ہیں، وہ ہمارے پہلے والدہ کے ساتھ تھے، اس سے پہلے ہمارے پیچھے پردادوں کے ساتھ، دادوں کے ساتھ تھے۔ تو میرا ان سب سے یہ ایک چیلنج ہے جی، کہ میں علاج کرتا ہوں الحمدللہ ڈیلائسس کا، صرف 5 مسجد کے پانی پہ، اس میں کوئی آپ کا بکرا، کوئی آپ کا زعفران کستوری پیسہ ہدیہ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ ہاں، کسی کا پرانا ڈیلائسس ہے تو وہ 2-4 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا، کسی کے نئے ہیں تو وہ الحمدللہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، وہ ادھر آئیں گے تو ان سے حلف اٹھوانا، قرآن اٹھوانا۔ کسی کا دل کا مسئلہ ہے، وہ پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم چائے چھڑاتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ان کو یہ بوتلیں کولڈ ڈرنک وغیرہ چاول وغیرہ چھڑا دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ بھی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں بغیر سٹارٹ کے۔ تو لوگ آئے ہیں، ڈاکٹروں نے کہا جی سٹارٹ پڑیں گے، ہم نے کہا جی نہیں پڑھتے سٹارٹ، آپ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاؤ گے، تو وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو یہ میری بات ہے جی، انشاءاللہ العزیز اگر کسی کو شک ہے میری ان باتوں میں تو وہ آئیں، میں 24 گھنٹے حاضر ہوں، میں بیٹھا ہوں، آپ کسی پارک میں بٹھائیں، میرے استانے کو چھوڑ دیں، کسی بھی پارک میں بٹھائیں، کسی اسٹیڈیم میں بٹھائیں، اور کوئی جو کہتا ہے میرے پاس جنات ہیں، دیو ہیں، پری ہیں، تو میرے سامنے مقابلے میں بیٹھیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ الحمدللہ ادھر جھوٹ ہوگا اور سچ ہوگا۔ حضرت ٹھیک ہو گیا، اب آپ نے جو سوال کرنے آپ کریں، میں نے اپنا تعارف کرا دیا۔ پھر سب نوبت کیوں پیش آئی آپ کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی؟ لوگوں کو کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے، اور باقیوں کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ جو قبروں پہ سجدے گاہ بنائے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، خسرے ادھر ناچ رہے ہیں، بکرے یہ کھا رہے ہیں، چرسیں پی جا رہی ہیں، بڑے بڑے گلے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں آستانوں میں اپنے درباروں پہ، اس کا اربوں روپے یہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو میرا ان سے یہ چیلنج ہے، اگر آپ کو بزرگ ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، پیر کوئی بھی ہے نا جی، پیر وہ آسمان سے اتری کوئی لادا مخلوق نہیں ہے، ہماری طرح آپ کی طرح انسان ہے، لیکن ان کے پاس ایک چیلنج ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس جنات ہیں جی، دیو ہیں، پری ہیں۔ یہ تو ہوگی پہلی بات، اگر ہیں تو وہ بیٹھیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ صرف دعا کرتے ہیں تو پھر خدارا کہ پھر آپ کو رب کا واسطہ ہے، پھر آپ اپنے ماں باپ سے دعا کرائیں۔ اگر پیر کہتا ہے نا میں صرف دعا کرتا ہوں، میں تو دعا کرتا ہوں، تو دعا پھر اپنے ماں باپ سے کرائیں۔ وہ اس لیے کرائیں کہ صحابہ کے بعد اگر 40 ولیوں کے اوپر ماں باپ کی دعا وزنی ہے اور ان کا عہدہ اوپر ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر پیر صاحب کہتا ہے جی پھر حافظ قرآن، ادھر آپ کتنے درباروں پہ جائیں، اللہ کی قسم گنے چنے 2-4 لوگ ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ صرف بےایمانی کرتے ہیں، لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں، 6 دن لوگ درباروں پہ پڑے رہتے ہیں، ادھر ان سے پیسے لے لیتے ہیں، ان سے دھوکہ کرتے ہیں، حالی درباروں پہ نہیں، آستانوں میں، یہ بابوں کے پاس، پیروں کے پاس۔ تو ہم ادھر اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی نہ پبلکسٹی کی ضرورت ہے، میں الحمدللہ میرے پاس اپنا پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، صرف حق کی آواز اٹھائی ہے، جو نبیوں نے اٹھائی تھی، اس کے بعد صحابہ نے اٹھائی ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ ان کا غلام ہوں میں نے یہ اپنی آواز اٹھائی ہے۔ آپ نے اقرار الحسن کو بھی کھلا چیلنج کیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے 2 پروگرام چل چکے ہیں جو لوگوں نے ملینز کی صورت میں دیکھے ہیں، اور اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیر صاحب ہیں اقرار الحسن کو اس لیے چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ اقرار الحسن نیشنل اور انٹرنیشنل بڑا مشہور ہے، تو یہ سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کیا؟ اقرار الحسن اور میڈیا والے سب میرے بھائی ہیں، اقرار الحسن ہے یا کوئی اور حسن ہے، کوئی بھی آ جائے، کوئی وہ نہ کرے، صرف مجھے اکیلا بٹھا لے، کوئی کیمرے کے آگے مجھے نہ کرے اور مجھے ایک دفعہ آزما لے۔ آپ نے ان کو کال کی تھی؟ جی میں نے یہ آج بھی کیا جی، یہ میں نے ادھر کریں، میں نے آج ان کو یہ ایک دفعہ، پلیز آپ میرا یہ میسج دیکھ لیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ جھوٹی قسمیں، زیادہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ جو انسان حق پہ ہوتا ہے وہ قسم بھی کھاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو جواب آیا پھر آپ کو؟ جی کوئی جواب نہیں ہے، میں نے یہ کل پھر بھیجا جی، کل پھر بھیجا، اور اقرار الحسن یہ دیکھ لیں جی، تصویر اس کی لگی، یہ میں آپ کو سب کچھ دکھاتا ہوں، یہ اقرار الحسن صاحب، یہ ان کا واٹس ایپ ہے۔ تو یہ واٹس ایپ کے بعد میں ایک اور چیز دکھاؤں گا کہ یہ ان کا میں نمبر دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ نمبر ہے ان کا جی 0321 222 999 یہ دیکھ لیں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے ان کو کیا بھیجا ہے، یہ اپنا ایڈریس، یہ اپنی لوکیشن، ان کی طرف سے میسج کا جواب نہیں ہے، میرے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میری ان سے کوئی مخالفت، کسی سے ذاتی دعوت میری نہ کسی پیر سے ہے، نہ کسی بابے سے ہے، نہ کسی اور سے ہے، نہ کسی صرف میرا حق مریدوں سے، کسی پیر کے حق ہے، میرا جو حق ہے میں وہی کروں گا، وہ بتاؤں گا، یہ دیکھ لیں۔
یہ اقرار الحسن صاحب پہلے میں انہوں نے ڈیلیٹ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ میں نے بھیجا ہے، تو یہ انہوں نے چیک بھی کیا ہے، تو یہ میں نے وائس بھی بھیجا ان کو، یہ دیکھ جی میرا بیٹا جب بھی آنا ہے نا آپ نے آنا ہے راول پنڈی ٹھیک ٹھیک کمیٹی چوک۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ جو یہ آپ کا جو دعویٰ ہے، آپ جو یہ علاج کر رہے ہیں لوگوں کا، چاہے وہ روحانی علاج ہے اور اس میں ہر قسم کے، یعنی کہ اگر کوئی اس کو بیماری ہے یا پھر اس کے کوئی اثرات ہیں جو آج کل عموماً ہمارے اس معاشرے کا جو ہے ایک المیہ ہے، تو یہ آپ فری آف کاسٹ کرتے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ اور یہ گوائیں صاحب صرف ایک ٹوکن ہے میرا چھوٹا سا، وہ بھی اس لیے رکھا ہے کہ رش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بابا جی نے ایک مجھے بات کی تھی، بیٹا ولیمے پہ جاتے ہو نا تو کھانا ڈالتے ہو پھینک دیتے ہو، کیوں 2 چمچے ماری نہیں پسند، دوسرا لے لو، تیسرا لے لو۔ غریب لوگ انہوں نے بیچاروں نے ولیمہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ فریق ہے۔ تو جب ہم کسی ہوٹل میں ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں تو بڑے ادب سے ویٹر کو بلائیں گے، ایک ایک ذرا بھی کھائیں گے، کیوں کھائیں گے؟ ادھر پیسہ لگتا ہے۔ تو ادھر ہر بندہ آ جاتا تھا، ملے والے، بارلے والے، کوئی کہتا تھا سر میں درد ہے، تو میں ان کو کہتا تھا خدا را اگر سر میں درد ہے تو مولوی کے پاس جاؤ۔ میں دم ڈالنا بیزتی سمجھتا ہوں، میرے کام ہے جنات کے، کسی کے ساتھ جنات ہے، جتنا بڑا پلیت جنات ہے میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا باپ ہوں۔ میں یہ لائنیاں کہہ رہا ہوں، کسی کے ساتھ کچھ جادو ٹونا ہے تو کالے علم کا میں ماہر ہوں، کالے علم کا توڑ کرتا ہوں، اس کا میں ماہر ہوں، توڑ کر کے دوں گا۔ باقی کسی کے ساتھ میں کہتا ہوں رش نہ بناؤ، تو اس رش کی وجہ سے نہ ہو رش کہ میں نے ایک چھوٹا سا ٹوکن رکھا ہے، اس چیز کے گوائیں، بس یہ ہے باقی۔ اچھا پیر صاحب آپ روحانی علاج کرتے ہیں، تو اس میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کر رہے ہوں اور آپ کے بھی معاملات مطلب اٹیک ہو جاتا ہے واپس، اور آپ نے یہ کہو کہ یار نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں، ابھی تک کوئی ابھی ایسا کوئی؟ مجھے سید عاجز معصوم شاہ نے جو تھاپڑا دیا نا جی، جو سید عاجز معصوم شاہ نے مجھے تھاپڑا دیا ہے، میں جب وہ تھاپڑا دے دیتے ہیں نا تو پیر تو بڑے دور کی بات ہے نا بابے، مجھے دیو بھی بلی کا بچہ نظر آتا ہے، آمین، اوپر آنا تو بڑے دور کی بات ہے نا، میرے ساتھ ان کا چمٹنا تو بڑے دور کی بات ہے نا۔ اور آج تک کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹی کو، وہ میری بیٹی ہیں، میری ماں ہیں، میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، انگلی بھی نہیں لگائی۔ میں گھڑا رکھتا ہوں، اس کا کوئی بھائی ہو، اس کا کوئی خامند، اسے میں کہتا ہوں یہ پیچھے اس کے کندھے دبا، منہ اس کو میں کہتا ہوں گھڑے میں کھول دے، وہ آ جاتا ہے گھڑے میں، ہم اسے پوچھتے ہیں کدھر جانا ہے، اگر وہ کہے جی مجھے مصر چھوڑ دو، ادھر چھوڑ دو، سعودی عرب چھوڑ دو، تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دوبارہ آتا ہے، پھر اسے ہم کیا کرتے ہیں تیزاب، اس تیزاب میں اسے ہم، ایک ہماری پڑھائی ہوتی ہے روحانی، اس میں تیزاب کتنے کا ہے؟ وہ 45-35 روپے کی بوتل ہے ٹیگر، اس سے ہم اس کو پھر ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کے جو پیر ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ مصر سے ہے جی، نام کیا ان کا اور سید عاجز معصوم شاہ حیات ہے؟ جی الحمدللہ۔ کتنے سال عمر ہے ان کی تقریباً 8,000 سال ہے 8,000 سال؟ جی جی، کتنے عرصے سے آپ یہاں پر مقیم ہیں؟ ہمیں ادھر تقریباً 80-90 سال ہو گئے جی۔ اس سلسلے میں یعنی کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو؟ پہلے میری والدہ تھی، والدہ کے ساتھ یہ رہتے تھے، پھر یہ چلے گئے مصر، میں جیل چلا گیا، اسی طرح ہی جو ہم چیلنج کرتے تھے اس میں تھوڑا بہت ہمیں، پھر باہر آئے تو پھر بابا جی آئے میرے پاس، پھر انہوں نے پہلے مجھے سٹونگ کیا۔ سٹونگ کیسے کیا؟ یہ دیکھ لو میری 50 سال عمر ہے، مجھے ابھی پش نکالو نا، بھائی نے نکالے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے سٹونگ کیا۔ سٹونگ کیسے کیا کہ چائے، چینی، ڈالٹا، کسی قسم کی مٹھائیں، کوئی منسوئی چیزیں نہیں کھانی، جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کھانا ہے۔ تو انڈے پینے ہیں، میں روز انڈے پیتا ہوں، پیاز کھانا ہے وہ کھاتا ہوں، کوئی اس طرح کا گوشت وہ کھاتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے پہلے اندر روحانی مضبوط کیا نا، باڈی میری کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹا کہ اب تجھے ہر قسم کا تھاپڑا ہے، تو جو مرضی کر، تو علاج کر۔ یہ سب یہ جو ولایت معرفت ہوتی ہے یہ بڑی کثرت کے ساتھ ملتی ہے، جی جی، آپ نے کتنی کثرت کی تھی؟ بس میں نے قرآن پڑھا جی، قرآن سے بڑی کوئی کثرت نہیں ہے، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، پیر قرآن صاحب پڑھا۔ آپ کو پھر کیسے ملے؟ بس یہ ایک سسٹم چلی آ رہا تھا نا، خاندانی چلا آ رہا تھا، تو بس میرے ساتھ ہو گئے۔ میں مسجد میں یہ گواہ ہیں، یہ میرے کزن بھی باہر کھڑے ہیں، ان سے قرآن اٹھوائیں، یہ ان سے قرآن اٹھوانا، ٹھیک۔ میں مسجد سے 5 بجے اٹھ کے آتا تھا، صبح سردیوں میں 4 بجے اٹھ کے آتا تھا، کوئی ادھر میرا تنہا دار نہیں ہے، ان سے قرآن اٹھوائیں، 4 بجے آتا تھا۔ آپ کا بھی ایک بھی چیلنج ہے، دعویٰ ہے کہ میں 2.5 من گوشت، 1000 انڈے، چھپکلیاں بھی کھا سکتے ہیں؟ ابھی کھا لیتا ہوں، اچھا، بات کی تو دور کی بات، لیکن بابا جی کہتے ہیں جب بیٹا تو کسی پارک آپ کے ہم پلہ بھی ہوئے تبھی بھی کریں گے؟ اچھا، ایک آخری بات کہ پیر صاحب کو میں کہوں گا تو پی 50، پیر صاحب 50 پی گئے تو میں 100 پی لوں گا، پیر صاحب نے اگر 100 پیا میں 200 پی لوں گا، پیر صاحب نے 200 پیا میں 400 پی لوں گا، پیر صاحب نے 10 ڈنڈ نکالے میں 50 نکالوں گا، انہوں نے 50 نکالے میں 100 نکالوں گا، وہ 100 نکالیں گے میں 1000 نکالوں گا۔ وہ غیرت کھاون کدھر بہون، ٹھڈ لٹکے ہوئے، ٹھوٹیاں لٹکیاں، پگاں پائیاں، بڑے بڑے چولے پائے، پروٹوکول، گڈیاں رکھیاں، وہ پلیت دے پترو،
اگر تسی ہے وہ تواڈے چ کوئی چیز ہے اچھا دھمکیاں دے رہے ہیں اوے تن مروا دینا اوے تن نہیں چھوڑنا دو پروگرام آپ کے آن ایئر جانے کے بعد ملینز ویوز آئے پھر کتنے کالز آئی دھمکیوں والی؟ بڑی آئی جی بڑی گل ہے اوے تن میں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کدھر شہید ہو حضرت علی کی اولاد کدھر شہید ہوئی تو اسلام میں کٹ مار جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے الحمدللہ میں حق پہ ہوں میرے میں کوئی کفریہ بات دکھاؤ کوئی شرکیہ بات دکھاؤ میں نے کسی عورت کو کہا میرا ہاتھ چومو میرے پاؤں میں بیٹھو میں نے ادھر ایسے لگایا ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی کوئی نہ ہے پردے کو ان کو حکم دیتا ہوں برائے مہربانی پردہ کرو تو اگر کوئی ہے کوئی کہتا ہے جی میرے پاس جنات ہیں میرے پاس دیو ہیں دیکھو نیک لوگوں کا میں نہیں کہہ رہا اللہ کے ولی بھی بڑے بڑے ہیں ٹھیک ہے میں خود ولیوں کا شاگرد ہوں لیکن جو یہ کہتے ہیں جی جن ہے جی میں مدینہ نماز پڑھ رہا ہوں میں مدینہ نماز پڑھ کے آیا ٹھیک میں نبی پاک سلم کا تھاپڑا ہے تو نبی پاک سلم کا اگر آپ کو تھاپڑا تو یہ سارے جنات جو میرے پاس ہیں یہ تو ان کے غلام ہیں تو پھر آپ کسی محفل میں بیٹھیں آپ میرے پہ ایسا دم کریں کہ میرے سے انڈے نہ پیے جائیں آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ کے پاس جن بھی ہیں اور جن ان کی عمریں بتائیں ان کے نام بتائیں ان کا کام بتائیں 6 جنات ہیں جی آپ کے پاس 6 ہیں ٹلو بختو کاٹھا ویشی اللہ رکھا اللہ قسم یہ میرے 6 جنات ہیں ان میں جو 2 ہیں وہ بہت ڈینجرس ہیں 2 بہت ڈینجرس ہیں ایک ویشی اور ایک ٹلو یہ جنہاں دے پیو نے جنہاں دی وجہ تو میں کہنا کہ میں جنہاں دا پیو ہوں یہ مجھے اپنا استاد کہتے ہیں کس وجہ سے کہتے ہیں بابا جی کی وجہ سے یہ اصل میں جو شاگرد ہیں وہ بابا جی کے ہیں تو بابا جی نے کہا کہ پتر یہ آگے بیٹھے گا آپ تو نظر نہیں آتے ٹھیک ہے تو آپ آگے بیٹھو تو یہ آپ کا استاد ہے آپ جیسے کہتا ہے ویسے کرو لیکن 2 کام اس کے کبھی نہ ماننا یہ بابا جی نے جناتوں کا 2 کام ایک کوئی بے حیائی کا کام کے دوسرا کسی کو کہے کہ اسلام سے خارج ہو جاؤ 2 کام کبھی نہ اس کے ماننا باقی یہ جو کہتا ہے تو مانو میں ان کو بلاتا ہوں ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہوں کئی لوگوں کو نظر آئے ہیں یہ وسیم بھائی ہیں ان کے ساتھ میں نے چھوڑے تھے ان کی طبیعت خراب ہوگی پھر نکال جی صاحب کوئی ہمیں بھی جلوہ دکھا دیں جلوہ دکھائیں گے دیکھو ہم اصل میں نا معذرت کے ساتھ ہم نے ڈالٹے اتنے کھائے ہیں ہم نے چینیاں اتنی پی ہیں کئی لوگوں کو اٹیک ہو گیا تو جلوہ میں ایک طریقے سے دکھا سکتا ہوں کہ آپ میرے پاس 10-12 دن آئیں آپ کو جلوہ بھی نظر آئے گا پہلی بات دوسری بات جلوہ دکھانے کا سب سے یہ میں کیوں پروگرام کر رہا ہوں کہ وہ میں انڈے جو پیوں گا کون پیے گا وہ میں تو نہیں پیوں گا میرا تو یہ دیکھیں پیٹ پسلیوں کے ساتھ لگا ہے تو میں تو پی نہیں سکتا بالکل ایسے ٹچ ہوا ہے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ میرا پیٹ تو وہ مقصد ہی میرا یہ ہے کہ یہ جو پی رہے ہیں یہ جنات پی رہے ہیں یہ میں تو نہیں پی سکتا نا اتنے انڈے کوئی نارمل باڈی تو نہیں پی سکتی بالکل صحیح تو باقی یہ بابا جی کہتے ہیں بیٹا کہ ہم جو ہے نا آج کل جو ہماری باڈی ہیں یہ ڈالٹا کی پیداوار ہے اچھا پیر خطیب حق خطیب حق خطیب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے زمینہ اور آسمانہ دے رب دی قسم ہے زمینہ اور آسمانہ دے رب دی قسم ہے حق کہ کعبہ دے رب دی قسم ہے میرا کسی نال کوئی عداوت نہیں ہے میری کسی نال کوئی عداوت نہیں ہے اے بھی قرآن ہی ہے جی حدیث ہے میرا کسی سے کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے زمینہ آسمانہ دے رب دی قسم ہے زمینہ آسمانہ دے رب دی قسم ہے اس کول دنیا دی کوئی چیز نہیں ہے اگر اس کول کچھ ہے تو تانوں رب دا واسطہ ہے تسی اسا میں جتھے کو میں بہنا میں اسا پیراں دی توڑ میں چھوڑ دو میرا بیٹا ہوتے جگنو سورج اگر او پیراں دی توڑ اسا نہ چٹاون تے ساڈے منہ تے تھک کے جایو جتیاں مار کے جایو سریام گولی مار کے جایو او کہنی جے اسا کو تو چھپکے لی ہاتھ پکڑ تو کہنا میں دیو ڈکے دو پکڑ یا مالک آ جاوے میں میرے رب دی قسم میں حق تے میں قسم چانا اگر آگے بہ جاوے میں اسا اے نہیں نبی نور تھے یا بشر تھے مدینے سے نکل کے گلے لگا رہے ہیں ختم نبوت کے صدقے کیوں اسی کافر بیٹھے ہیں اسی مسلمان نہیں ہیں بڑی پیاری سانو ماں پہ درس نہیں دیتا اسی مسلمان ہیں آمین خان تے آ جاوے آمین خان میں کہنا قرار کے نا اوزا شوفے یا کوئی اور شوفے شوف شوف او شوفے یا کوئی اور شوفے او بہ جاوے میں اسا ثابت کر کے دسا میں پیراں دا پیو ہاں میں ثابت اے میں نہیں بول رہا نے اے فجر دی اذان دا زور دی کیڑی اذان ہے مغرب دی اذان ہو رہی ہے اے ٹلو بول رہا ہے اسی اسا پروف دساں اسی اسا دائرے چ اٹھن دیتا تسی ساڈے منہ تے تھک کے جاؤ